العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: ويستوي الأمران في مثل زيد قام وعمرا أكرمته، ويجب النصب بعد حرف الشرط حرف التحديد، مثل إن زيدا ضربته ضربك وألا زيدا ضربته. اور دونوں امر برابر ہیں، یکساں ہے، یعنی رفع اور نصب دونوں برابر ہیں. زید قام و عمرن اکرمتہ جیسی مثالوں میں. اور نصب واجب ہے حرف شرط اور حرف تحزیز کے بعد، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اگر تو زید کو مارے گا تو وہ بھی تجھ کو مارے گا. وَأَلَّا زَيْدًا ضَرَبْتَهُ، اور تو نے زید کو کیوں نہیں مارا. طلبہ عزیز، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ما اضمر عاملہ کے اعرابی حالت 4 ہے. ایک رفع پسندیدہ، نصب پسندیدہ، رفع نصب دونوں برابر، اور نصب واجب. تو عبارت مذکورہ میں رفع نصب دونوں یکساں اور نصب واجب کو ذکر کر رہے ہیں. بہرحال پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رفع اور نصب دونوں برابر، دونوں یکساں، اس کو بیان کیا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زید قام وعمرن اکرمتہ جیسی مثالوں میں رفع اور نصب دونوں پسندیدہ ہونے میں یکساں ہے. اور اس جیسی مثال سے مراد ہر وہ ترکیب ہے کہ جب عطف کیا جائے ایسے جملے کا جس میں ما اضمر عاملہ واقع ہو، ایسے جملے پر جو ذوات الوجہین یا ذات الوجہین ہو، یعنی دو رخی جملہ ہو. مطلب یہ ہے کہ مبتدا کے اعتبار سے وہ جملہ اسمیہ بنتا ہو اور خبر کے اعتبار سے وہ جملہ فعلیہ ہو. اس کو آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ما اضمر عاملہ جس جملے میں ہو، اس جملے کا عطف ایسے جملے پر ہو جس میں مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہو. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، جملہ کی بہت ساری قسمیں، جملہ انشائیہ، جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. ایک جملے کی دو قسمیں اور سمجھیں، جملہ کبریٰ اور جملہ صغریٰ. جملہ کبریٰ کا مطلب ہے کہ کسی جگہ پورے جملے کا عطف پورے جملے پر ہو، اس کو بولتے ہیں جملہ کبریٰ. اور جملہ صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ کسی جملے کا عطف دوسرے جملے کے ایک جز پر ہو. اب جیسے اس مثال میں سمجھے، زید قام وعمرن اکرمتہ. اس عبارت میں اور اس مثال میں عمرن کو مرفوع اور منصوب دونوں پڑھ سکتے ہیں. عمرن اور عمرن دونوں پڑھ سکتے ہیں، جائز. مرفوع پڑھنے کی صورت میں بعد میں آنے والا جملہ پورا جملے کا عطف، یعنی عمرن اکرمتہ، اس پورے جملے کا عطف پورے جملے پر ہے، یعنی جملے کبریٰ پر ہے، یعنی زید قام. تو زید قام یہ پورا معطوف علیہ، اور عمرن اکرمتہ یہ معطوف. اس میں زید مبتدا اور قام اس کی خبر ہے، اور عمرن مبتدا اور اکرمتہ اس کی خبر ہے. اور منصوب پڑھنے کی صورت میں بعد میں آنے والا جملے کا عطف عمرن اکرمتہ، اس کا عطف ما قبل والے جملے صغریٰ پر ہے، یعنی زید قام یہ جملہ اس کے جز پر ہے، یعنی قام پر ہے. یعنی زید قام، اصل عبارت یہ اس طرح ہوگی، زید قام و اکرمت عمرن اکرمتہ. اس میں زید مبتدا، قام کا معطوف علیہ بنائیں گے، پورا جملہ نہیں، جملے کا جز. اور اکرمت عمرن اکرمتہ یہ معطوف علیہ مل کر یہ خبر بنیں گے.
مبتدا زیدن کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو اس مثال میں اور اس جیسی مثالوں میں جہاں جملے ما اضمر عاملہ ایسے جملے میں ہو کہ اس کا عطف ایسے جملے پر ہو جس میں مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہو، تو اس میں ما اضمر عاملہ والا اسم کو رفع اور نصب دونوں پڑھنا برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں میں مناسبت حاصل ہے، اس لیے کہ اگر ما اضمر عاملہ والا اسم جو امرن ہے اس پر رفع پڑھا جائے تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اس کا عطف اس سے پہلے والے جملے کبرا یعنی زید قامہ پورے جملے پر ہوگا، اور وہ بھی جملہ اسمیہ ہے، لہذا جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر ہو گیا، اور معطوف معطوف علیہ کے درمیان مناسبت پیدا ہو گئی۔ اور اگر امرن کو نصب پڑھا جائے تو یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور اس کا عطف جملہ صغرا یعنی صرف قامہ پر ہوگا، اور صرف قامہ جملہ فعلیہ ہے، لہذا اس صورت میں جملہ فعلیہ کا عطف جملہ فعلیہ پر ہوگا۔ اس صورت میں بھی معطوف معطوف علیہ کے درمیان مناسبت ہو گئی۔ اس کی ایک مثال اس طرح بھی ہے، خالد اکل وساجدا ضربتہ۔ تو بہرحال اس جیسی مثالوں میں جہاں ما اضمر عامل والا اسم ایسے جملے میں ہو کہ اس کا عطف ایسے جملے پر ہو رہا ہو جس میں مبتدا کی خبر جملہ فعلیہ کی شکل میں ہو، تو پورے جملے کا عطف پورے جملے پر ہوگا، تو اس صورت میں اس کو رفع پڑھنا درست ہے، صحیح ہے، اور یہی بہتر۔ اور اگر کبھی بعد میں والے جملے کا عطف ما قبل والے جملے کے جز پر ہو رہا ہے یعنی خبر پر ہو رہا ہے، تو اس صورت میں پھر نصب پڑھنا پسندیدہ ہوگا۔ آگے مصنف نے وَيَجِبُ النَّصْبُ بَعْدَ حرف الشرط، یہاں سے مصنف ما اضمر عاملہ کی چوتھی حالت، اعرابی چوتھی حالت کو بیان کر رہے ہیں جہاں پر نصب واجب ہے۔ اب کن صورتوں میں نصب واجب ہے اس کو بیان فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اسم مذکور سے مراد وہی اسم ہے جو ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر کی جگہ پر جو اسم آئے، اگر حرف شرط اور حرف تحزیز کے بعد واقع ہو تو ان دونوں صورتوں میں اسم مذکور پر نصب واجب ہے۔ حرف شرط سے مراد ان اور لو دونوں ہیں، اما نہیں ہے۔ اگرچہ اما بھی حرف شرط ہے لیکن اس کا حکم پہلے گزر چکا ہے، اگر فعل طلبی کے ساتھ ہو تو نصب پسندیدہ، اور غیر طلبی کے ساتھ ہو تو رفع پسندیدہ، ما قبل میں یہ بات گزر چکی۔ اور حرف تحزیز اللہ، ہلا، لولا، لوما ہے۔ اور حرف تحزیز کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اگر ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر ملامت اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہلا ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا، یعنی مارنا تھا۔ اور اگر فعل مستقبل پر داخل ہو تو وجود فعل پر ابھارنے اور برانگیختہ کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے ہلا تضرب زیدن، تو زید کو کیوں نہیں مارتا، یعنی تو اس کو مار۔ اسی طرح ما لکم الا تقاتلوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، یعنی قتال کیا کرو۔ خیر بہرحال، تو اگر ما اضمر عاملہ علی شرط تفسیر والا اسم حرف شرط اور حرف تحزیز کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں نصب پڑھنا پسندیدہ ہوگا، بلکہ پسندیدہ نہیں، ان دونوں قسموں کے حروف کے بعد نصب واجب ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان حروف کا ہمیشہ فعل پر داخل ہونا ضروری ہے، کبھی بھی یہ اسم پر داخل نہیں ہوتے، لہذا کہیں پر اگر ہم کو نظر آئے کہ یہ اسم پر داخل ہے تو ضرور بھی ضرور وہاں فعل محذوف ہوگا، تو ان کا نصب پڑھنا ہی واجب ہے، خواہ وہ فعل لفظوں میں ہو یا مقدر ہو، جیسے ان زیدن ضربتہ ضربک، اگر تو زید کو مارے گا تو وہ بھی تجھ کو مارے گا،
یہ حرف شرط کی مثال ہے. اسی طریقے سے اصل میں کیا تھا؟ ان ضربت زیدن ضربتہ ضربک، تو ضربت فعل کو وجوباً حذف کر دیا گیا مفسر کی موجود ہونے کی وجہ سے. اس طریقے سے اللہ یا حلہ زیدن ضربتہ، یہ حرف تہذیز کی مثال ہے. یہ اصل میں تھا حلہ ضربت زیدن ضربتہ، تو ضربت فعل کو وجوبی طور پر حذف کر دیا اور اس پر دلالت کرنے والا مفسر موجود ہے. لہذا ان جگہوں پر یعنی جب ما اضمر عامل والا اسم حرف شرط اور حرف تحزیز کے بعد ہو تو اس صورت میں نصب پڑھنا واجب ہے. اور حرف شرط کے بارے میں ہم بتایا کہ ان اور لو ہیں. اما اگرچہ حرف شرط ہے لیکن اس کا حکم گزر چکا ہے. اما اگر فعل طلبی کے ساتھ ہو تو نصب پسندیدہ، اور اگر غیر طلبی کے ساتھ ہو تو رفع پسندیدہ ہوگا. امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.